ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صلوات الله نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی وحدانیت کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام سادات گزام، بزرگان دین، مؤمنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، ہم اس اللہ جل مجدہ کے، اس خلاق عالم کے، اس پروردگار کائنات کے شکر گزار ہیں کہ جس پروردگار نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر حسین جیسی عزت عطا. کائنات کی سب سے بڑی عزت کو حسین ہے اور کائنات کی سب سے
بڑی ذلت کا نام یزید ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب کو برقرار رکھا اور ہم نے ایک مرتبہ پھر سال ہجری کا آغاز تذکرہ حسین سے کیا۔ ہم نے 1445 ہجری کا آغاز فرش عزا بچھا کے کیا ہے۔ یہ ہمارا دستور رہا ہے، یہ ہماری تہذیب رہی ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے اور انشاءاللہ ہم سے ہماری نسلوں میں جائے گی، اور ہم ہمیشہ سے ذکر حسین کرتے رہے ہیں اور ذکر حسین کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ذکر حسین وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ ذکر حسین وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اقوام عالم میں سے، اس کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں میں سے ہم بس وہ شیعہ مسلمان ہیں کہ جو سال نو کا آغاز رو کے کرتے ہیں، گریہ سے کرتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے رونے ہی کو زندگی کی علامت بنایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ گریہ کرنا، یہ رونا، یہ زندگی کی علامت ہے۔ ہم نے تو صرف سال کا آغاز رونے سے کیا، اللہ نے تو انسان کی زندگی کا آغاز رونے سے کیا۔ ہمارا اس مقام پر زندہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہنستے ہوئے نہیں آئے تھے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، ہم روتے ہوئے آئے تھے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر نہ روئے تو پھر بھی اس کے ماں باپ روتے ہوئے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، وہ بچے بیٹھے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس سے پوچھیں کیوں زندہ نہیں بچے گا، کہیں گے اس لیے کہ رویا ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ اللہ نے رونے کو زندگی کی علامت بنا کر کائنات کو یہ درس دیا ہے، جو روتا ہے وہی زندہ۔ توجہ ہے؟ یہ تہذیب ہے ہماری، یہ ہمارا ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے، اور یہ تہذیب اور ورثہ ہم نے خود نہیں بنایا، ہمیں رسول نے خود دیا۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اس کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے میرے نوجوان دوست۔ رسول اللہ نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُبْرَدُ أَبَدًا۔ رسول فرماتے ہیں حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوئی ہے جس کو دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور ہمارے دلوں میں قتل حسین سے حرارت ہے، اور اسی حرارت کا اظہار کبھی ہم آنسو بہا کے کرتے ہیں، اور کبھی سینوں پر ماتم کر کے کرتے ہیں، اور کبھی پشت پر زنجیر مار کے کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت
دین اسلام کی بقا کے لیے تھی، امام حسین کی شہادت اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ عزیزان محترم، آپ بہتر سمجھتے جانتے، تیسرا سال ہے آپ کی خدمت کرتے ہوئے کہ میں اپنے عشرہ کی پہلی مجلس عزا ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، عزاداری کی عظمت اور عزاداروں کی عظمت پہ پڑھا کرتا، اور میں بھی اپنے دستور کو برقرار رکھے ہوئے آج کی میری گفتگو بھی صرف حسین ہے۔ میرا ساتھ دیں گے اور لکھے دو تشریف فرمائیں۔ میں گزشتہ 2 سالوں سے اسی آیت کی تلاوت سرنامہ کلام میں کرتا چلا آ رہا ہوں، جس آیت کی تلاوت میں نے آج بھی کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن اس کا ترجمہ بھی میں گزشتہ 2 سالوں میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر نہیں کر سکا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر میں اپنی معروضات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں، اس میں میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ صاحبان علم اور میرے نوجوان دوست تشریف فرما، آیت پہ توجہ کیجئے گا۔ سورہ مبارکہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا نشان ہے 73۔ بھائی جان، آیت کے ترجمے پہ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بیٹا دیکھنا میری طرف۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ بھائی جان توجہ، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ مؤمنین کے، کچھ متقین کے، کچھ مؤمنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے فرشتے ملائکہ کھینچ کھینچ کر بیٹا جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، اللہ صاحب دینا جی میں نے حسینیت کی تاریخ نقل کرنا، مولا زندگی دے آپ کو۔ پھر خدا فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ خدا فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ متقین کے، کچھ مؤمنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے ملائکہ فرشتے کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کرے۔ سمجھ آ رہی ہے میرا ساتھ ہو جو صاحبان نے تشریف فرمایا؟ نانا ابھی بھی آپ وہ عرفانی ترجمے پہ متوجہ نہیں ہوئے جو اس آیت کا میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ خدا کے فرشتے قیامت کے دن کچھ مومنین کو، سب کو نہیں، کچھ مومنین کے گروہوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کریں گے۔ میں جملہ ہدیہ کروں پھر آپ کے چہروں کی زیادہ کر دوں۔ بھائی کھینچ کھینچ کر جہنم میں داخل کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میرا ساتھ ہے؟ بھائی کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر، دھکیل دھکیل کر جہنم میں داخل کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ جہنم نہیں جائیں گے۔ یہ کون سے مومنین ہیں جو شوق سے جنت نہیں جا رہے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، جو خوشی سے جنت نہیں جا رہے، ملائکہ انہیں کھینچ کھینچ کر جنت میں بھیج رہے ہیں۔ بھئی کھینچا تو اسے جاتا ہے جو جانا نہ چاہتا۔ نا میں رک گئے، میں ایسا خطیب نہیں ہوں آپ کے ذہنوں کے اوپر سے بات گزار کے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ مجھے سب بتائیں، صاحبان علم بیٹھے،
ہم جتنے بھی ہیں، افسوس ہے وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے اور میں نے بڑے مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے، ہم جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کرتے یا برائیوں سے بچتے ہیں، ہمارا نیک عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا دو طرح سے خالی نہیں۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں لالچ میں اور برائیوں سے بچتے ہیں خوف سے۔ لالچ کس بات کا، خوف کس شے کا؟ ہمیں لالچ ہے جنت ہے اور خوف ہے جہنم۔ اللہ کی فرما برداری اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جنت ہے، نافرمانیوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں بھائی؟ ہم سب کی جو سر ہلا رہے ہیں، جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، لالچ انہیں بھی جنت ہے، جو خاموش ہے لالچ انہیں بھی جنت ہے۔ بابا اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، اللہ نے ہمیں لالچ دیا کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ہوگا اور اگر برائیاں کرو گے خدا نہ خواستہ تو جہنم میں ڈالو۔ ایسا نہیں، کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں کہ جو جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرتا یا جہنم کے خوف سے اللہ کی نافرمانی سے نہ بچتا ہو۔ سر اٹھائیے گا، آپ یہ جملہ دیا کرتا ہے، اس کائنات آدم و عالم میں فرد وحید ہے ابو طالب کا بیٹا علی۔ جی بولو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی۔ سلامت رہے بھائی، سلامت رہے۔ توجہ آئیے نہیں، مولا زندگی دیا۔ فرد وحید ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فرزند علی ابن ابی طالب۔ مولا فرماتے علی نہ تو جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ پھر علی عبادت کیوں کرتا ہے؟ وجدت اہلا للعبادہ، کہ علی نے اللہ کو عبادت کے لائق پایا۔ سلامت رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا زندگی دیا۔ صرف مولا علی یہ فرماتے ہوئے نظر آئے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کر، مولا فرماتے ہیں علی نے اللہ کی عبادت لالچ میں نہیں کی، نہ اس کے خوف میں کی۔ توجہ، علی تاجرانہ عبادت نہیں کرتا، ہائے ہائے تو لفظوں میں قدر تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وجدت اہلا للعبادہ، علی نے اللہ کو عبادت کے لائق پایا۔ خدا کی قسم محمد و آل محمد نے، محمد و آل محمد علیہ السلام نے عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھایا۔ میرا ساتھ دیجئے گا، کیا محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ، بھائی جان میرا جملے ضائع نہ جائے، اللہ محتاج عبادت نہیں۔ بولو بیٹا میرے ساتھ، اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت۔ بھائی جان 1445 ہجری کا پہلا دن ہے، یکم محرم ہے، اور اس مدرسہ زینبیہ کی یہ مجلس ہے۔ بانی مجلس سید قبلہ مولانا صابر حسین شاہ صاحب ہیں، اللہ ان کی صحیح کو قبول کرے۔ میں جملہ نورانی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جس طرح اللہ، بھائی جان جانیے گا، اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے، اسی طرح محمد و آل محمد محتاج درود نہیں ہے، لائق درود۔
بھائی سلامت رہے، بھائی سلامت رہے، مولا زندگی دے آپ سلامت رہے۔ سلامت رہے، سلامت صلی علی محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر انسان عبادت کرتا ہے، اسے جنت کا لالچ ہے، ہمیں آپ کو ہم سب کو جنت کا لالچ ہے، ہم لالچ میں عبادت کرتے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن بولے جنت عطا کرتا، ٹھیک ہے، جنت سامنے قیامت کا دن سامنے، جنت سامنے، خدا کہہ رہا ہے جاؤ جنت، یہ نہیں جا رہی۔ غور تو کریں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اگر میں لوگ سمجھا گیا خدا کی قسم، یہ اس صدی کا حسینیت کا سب سے بڑا جملہ ہے۔ اس عشرے کی بات نہیں کرنا، اس مجلس کی بات نہیں کرنا۔ ایسے جملے صدیوں میں کہے جاتے ہیں، صدیوں میں۔ میرا ساتھ دیجئے، جنت سامنے، لیکن جا نہیں جا۔ اگر جا رہے ہوتے تو فرشتے انہیں کیوں کھینچتے؟ میرا صاحب بھائی جان، فرشتے انہیں کیوں پکڑتے؟ کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف کیوں لے کے جاتے؟ نہ میں مجبور ہوں اگلا جملہ کہنے میں، میرا ساتھ دیکھ، اگر اس مقام پہ نہ پڑتا تو میں صرف نظر کر کے گزر جاتا۔ آپ قدردان ہیں، اور قدر والی شے قدردانوں کو دی جائے تو قدر والی۔ میرا ساتھ دیجئے، یہ گروہ وہ ہے جنت سامنے اور نہیں جا رہی۔ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن کہ جب جنت کو دیکھیں گے تو بھاگیں گے جنت کی طرف۔ میرا ساتھ دینا بچوں، اتنی تیزی سے بھاگیں گے کہ آواز قدرت آئے گی، وقفوہم، انہیں روکو۔ میرا ساتھ دو جو ابھی تک نہیں پہنچے، وہ بھاگیں گے جنت کی طرف۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا ناکہ لگا دو۔ بھائی جنت کے دروازوں کے سامنے فرشتے آخری ناکہ لگا دیں گے، یہ بھاگتے ہوئے اس ناکے پہ روک دی جائے۔ فرشتے پوچھیں کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں۔ جب کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں، فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں؟ کہا ہم نے اپنی مرضی سے نہیں روکا، حکم خدا سے روکا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا انہیں روکو، کہ فوہم انہم مسئولون، انہیں روکو۔ ابھی تو ان سے آخری ناکے پر آخری سوال کیا جائے۔ بھائی جان میرا ساتھ دینا، پڑھے لکھے نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرشتے انہیں روک دیں گے، یہ بھاگے ہوئے اس ناکے پر رک جائیں گے، ہمیں کیوں روکا رہے اللہ؟ اللہ نے کہا انہیں روکو، اب ان سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کو سنیں گے یہ سارے اجتماعی طور پر فرشتوں سے خطاب کر کے کہیں گے ہماری نمازیں پوری، ہمارے روزے پورے، ہمارے حج پورے، ہماری زکاتیں پوری، امر بالمعروف نہی عن المنکر پورا، پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا خدا کہتا ہے ان سے پوچھو کیا ان اعمال کی قبولیت کی سند بھی لائے ہو؟ کہا وہ سند کیا ہے؟ ملائکہ کہیں گے وَهُوَ وِلَایَةُ الْعَلِيِّ۔ سلامت بھائی جان۔
آخری ناکے پر آخری سوال، مولا کی ولایت کے متعلق ہو، ولایت ہے تو ہر عمل کو بولو، اگر اقرار ولایت نہیں تو کوئی عمل کو بولو۔ یہ بھاگ رہے ہیں جنت کی طرف، انہیں روک دیا گیا۔ اور کچھ ایسے ہیں مولا زندگی دے، مولا آپ کو کچھ جا نہیں رہی، اور فرشتے انہیں کھینچ رہے۔ اچھا چلیں میں رکتا ہوں۔ فرشتے جب انہیں بے شک سلامت رہے، مولا زندگی دے، مولا زندگی، فرشتے انہیں کھینچے، میری طرف دیکھے گا، میں منظر کشی کروں، منظر کشی قیامت کے دن۔ میں نے کیا کہا ہے، یہ اس عشرے کا نہیں، یہ صدی کا جملہ ہے، صدی کا۔ ایسے جملے ممبروں پر صدیوں بعد کہے جاتے ہیں۔ میرا ساتھ دیجئے گا نوجوان دوست، اس انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا۔ جب فرشتے انہیں کھینچ کر پروں پر بٹھا کر لے کر جنت کے دروازے پر آئیں گے، توجہ کیجئے گا، قیامت کے میدان میں وسیق میں بہت سارے مطالب چھوڑ دیے کیونکہ مجھے 7 بجے ممبر چھوڑنا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، فرشتے انہیں کھینچتے ہوئے جنت کی طرف لے کر آئے، حتی اذا جاؤوها، بھائی جان جب یہ ملائکہ انہیں کھینچ کر جنت کے دروازے کے قریب لے آئیں گے، مثلا یہ امام بارگاہ کا دروازہ ہے، یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں ہے، مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے، یہ جنت کا دروازہ، واقعاً یہ جنت کا دروازہ، لے آئے اس دروازے کے قریب۔ اچھا آج تو دروازہ بند ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ چونکہ اے سیوں کی وجہ سے بند کیے ہوئے کولنگ رہے، شاہ صاحب کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ دروازہ کھولنے والے بندے ادھر بیٹھے سمجھے کہ یہ جنت ہے، فرشتے انہیں لے کر جنت کے دروازے پر آئے اور جنت کا دروازہ کھولا گیا۔ مولا زندگی دے، بھائی جان توجہ ہے، میرا ساتھ صاحبہ دن بیٹھے، جنت کا دروازہ قبلہ کھولا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں منظر کشی کر، جب ملائکہ انہیں کھینچ کر قبلہ پروں پہ بٹھا کر دھکیل کر جنت کے دروازوں پر لے آئیں گے، جنت کا ایک تو دروازہ نہیں ہے نا، جنت کے دروازوں پر لے فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھولے جائیں، وقال لهم خزنتها، یہ جو دروغہ جنت، دربان جنت، یہ اب مخاطب ہوں ان سے کہ جنہیں ملائکہ کھینچ کر جنت کے دروازے پر لائے، کیا کہیں؟ سلام علیکم۔ بھائی آیتیں بولتی ہیں، آیتیں زندہ ہیں، آیتیں سانس لیتی ہیں، کوئی محسوس کرنے والا تو ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے ملائکہ جنت کے جنہوں نے دروازے کھولے؟ بیٹا دیکھو میری طرف، جنت کے دروازے کھولے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی۔ بھائی سلام ہوتا ہی اہل جنت پر، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میں نے بہت کچھ کہا ہے میرے بچوں کے لیے پیغام ہے، سلام ہوتا ہی اہل جنت، قرآن کی آیت ہے، سلام علیکم۔ بھائی جان اہل جنت کو پرکھنے کے لیے ہی تو ہم سلام سے پہلے یا علی مدد کہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا علی مدد کہہ کے کہتے ہیں سلام علیکم، توجہ ہے یا نہیں؟ کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی، طب تم نے کیا ہی پاکیزہ اور اچھی زندگی گزاری، فادخلوها خالدین، آؤ دروازے کھلے، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو،
میری طرف دیکھنا، یہ داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے کھولے، فرشتے کہہ رہے تم پر سلام ہو اور آ جاؤ، لیکن یہ داخل نہیں ہوں گے، یہ مڑ مڑ کے قیامت کے میدان کی طرف دیکھیں۔ اب میری طرف دیکھیں، اب جو جس جملے کے لیے میں نے دعوت دی ہے کہ صدیوں بعد یہ جملے کہے جاتے، اب وہ جملہ، وہ مرحلہ، وہ منزل جانیے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ آؤ جنت، یہ نہیں جائیں گے۔ اب یہ ملائکہ جو جنت کے دروگے ہیں، جو جن کی جنت کے اندر دروازوں کی ڈیوٹی ہے، یہ ان سے پوچھیں گے جو ملائکہ انہیں کھینچ کے لائے جنت کے دروازے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ خدا کرے یہ آپ تک لفظ کون پہنچ جائے۔ خدا کی قسم جملہ ہدیہ کر رہا ہوں بھائی جان، جہاں جگہ میں نے تشریف رکھی، کہا کون لوگ ہیں جو جنت نہیں آئے، جنت کے دروازے کھولے، نعمات جنت، باغات جنت سب سامنے ان کو نظر آ رہی ہیں، دروازے کھولے ہوئے، نعمات جنت، باغات جنت، عدن، ساری جنتیں ان کو دکھائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ جنت نہیں آ رہی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بس ان کا کہنا تھا یہ کون لوگ ہیں، سر اٹھائیے۔ جو ملائکہ نے تعارف کرایا، خدا کی قسم یہ صدیوں بعد جملہ کہا جاتا ہے، وہ ملائکہ ان سے کہیں گے جو دروغہ جنت ہے، کہ جو ان کو پکڑ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہاؤلائے، سر اٹھائیے گا، ہاؤلائے حداث الحسین۔ میں رک گئے، میں سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ملائکہ نے کیا کہا؟ ہاؤلائے، بچوں توجہ رکھو، ہاؤلائے حداث الحسین، یہ حداث الحسین، حداث الحسین۔ میں پھر جملہ دوہرا، ہاؤلائے، شاہ صاحب توجہ کیجئے گا، ہاؤلائے حداث الحسین، یہ ملائکہ جو انہیں کھینچ کے لائے ہیں، یہ جنت کے ملائکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم کھینچ کے لائے ہیں یہ عام نہیں، یہ ہے حداث الحسین۔ بھائی جان جاگے، بھائی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھو، ایک جملہ کہہ کے پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ خدا نے ہمیں دنیا میں حسین کی نسبت سے باعزت رکھا، او حسینی ہو، او عزادار ہو، او ماتمدار ہو، اور آخرت میں بھی حسین کی وجہ سے باعزت رکھا۔ زیارت عاشورہ انشاءاللہ آپ روز عاشور پڑھیں گے، زیارت عاشورہ کا جملہ ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ۔ پروردگار ہمیں حسین کے صدقے دنیا میں بھی باعزت رکھا اور آخرت میں بھی باعزت رکھنا، اور اللہ نے ہمیں عزت کیا عطا فرمائی، سرکارہ ہم دنیا میں ہیں عزادار حسین، آخرت میں ہیں حداث الحسین۔ توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ اب ذرا مجھے اجازت دے میں اسے لفظ حداث کو کھولوں، اس کی وضاحت کروں، اجازت ہے جی؟ میرا ساتھ دیں گے جی؟ لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے، اور وعدہ یہ کہ جب لفظ حداث کی میں تشریح کروں تو آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی عزادار ہیں، بارگاہ کے اندر ہیں یا باہر، سب حداث الحسین کی تصویر بنے گی۔ میرا ساتھ ہے نا، اور صرف ہم ہی بن سکتے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سب حداث الحسین بنیں گے۔ یہ یکم محرم ہے، 1445 ہجری کا پہلا دن ہے، اور مناسب ہے کہ ہم یہاں عزادار حسین ہی بتائیں کہ قیامت کے دن حداث الحسین ہوں گے کون؟
میرا ساتھ دینا، میرا ساتھ دینا. قداس الحسین سے تعارف کروایا گیا. کیا مطلب قداس الحسین کا؟ میرا ساتھ دیجیے. لفظ حدیث سنیے. حدیث، حدیث لفظ ہے. اس لفظ حدیث کی نسبت اگر اللہ کی طرف دی جائے تو کہلاتی ہے حدیث قدسی. لفظ حدیث کی نسبت اگر رسول کی طرف دی جائے تو حدیث نبوی. لفظ حدیث کی نسبت اگر کسی امام کی طرف دی جائے تو حدیث معصوم. ایسا ہے. لفظ حدیث کی میں نے ڈیفینیشن کی ہے. اس کی نسبتیں ہیں 3: حدیث سے قدسی، حدیث نبوی، حدیث معصوم. ٹھیک ہے. آقا جی توجہ کیجیے گا. کیا مطلب حدیث کا؟ آپ سنتے ہیں احادیث نبویہ، احادیث قدسیہ، احادیث معصومین. کیا مطلب؟ حدیث کی جمع احادیث. لفظ حدیث کتنی مرتبہ آپ نے سنا؟ کیا معنی ہے؟ توجہ کیجیے. حدیث کہتے ہیں بولنے. یہ سر ہلا کے سننے والا جملہ نہیں. حدیث کہتے ہیں بولنے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ بولے تو حدیث قدسی، نبی بولے تو حدیث نبوی، اور امام بولے تو حدیث معصوم. ٹھیک ہے. اسی حدیث کے روٹ ورڈ میں سے حدیث کے جو الفاظ ہیں، حدیث، احادیث، یحدث، حدثنا، یہ جتنے بھی حدیث کے روٹ ورڈ ہیں انہی میں سے المنجد، قاموس اللغات، لسان العرب، جتنی بھی ڈکشنری کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں. اسی لفظ حدیث ہی کے الفاظ میں آپ کو ملے گا حداث. آپ بھول گئے جنہیں اللہ نے زندگی دی ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس فرش عذاب پہ بیٹھ کر عزادار حسین ہونے کے ناطے قداس الحسین بنے گے. میرا ساتھ دیجیے گا. اسی حدیث کے روٹ ورڈ میں ہے حداث. کیا ہے معنی دیکھیے گا. حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا بولنا، اور حداث کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے بولنا. مولا زندگی دے میرے آپ کو ساتھ دیجیے گا. حدیث کہتے ہیں بولنے کو، اور حداث کہتے ہیں زور زور سے بولنے کو. فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ملائکہ کہیں گے ہؤلاء حداث الحسین. یہ دنیا میں صرف حسین حسین بولتے نہیں تھے بلکہ زور زور سے بولتے تھے. کیا؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نعرہ حیدری. توجہ ہے نہیں ہے؟ ملائکہ کہیں گے یہ کون ہے؟ آپ بتائیں یہ صدیوں میں کہے جانے کے لائق ہے جملے یا نہیں؟ یہ حداث الحسین. آپ بتائیں اس قرۂ ارض پر بسنے والے مسلمانوں میں سے کون ہے جو گلیوں، چوکوں میں، چرواہوں میں صرف حسین حسین بولتے نہیں ہیں، زور زور سے بولتے ہیں. چاہے لبیک یا حسین ہو یا ماتمی کا ہاتھ سینے پر لگے اور کہے یا حسین یا حسین یا حسین.
توجہ ہے یا نہیں؟ میرا ساتھ ہے نا، جو ہر چوک پہ ہر گلی میں امام بارگاہوں میں ماتم کرتے ہو یا حسین کا سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، میرا ساتھ دینا، باقی چاہے خاموش ہو جانا. میں سب سے بڑا باغی ہوں، میں سب سے بڑا زنجیر ہوں، اور میں یہ جملہ عالم دین یا خطیب مان کے نہیں، باپ بھی مان کے کر رہا ہوں. کچھ نوجوان آدمی میرے پاس ہے، مولانا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو، اس ماتم کی کوئی دلیل دے دیں. تو میں نے ان نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہا ماتم کی دلیل ماتم ہے. یہ میرا ساتھ، آپ نے میرا ساتھ دینا، میں جملہ کیا کروں. کہنے لگے مولانا یہ کیا بات ہے؟ میں کہا کوئی کہنا ماتم کی دلیل کیا ہے، تو جواب میں اور زور زور سے ماتم کرو. کہا کیوں مولانا؟ کہا یہ ہاتھ ماتمی کے سینے پہ نہیں پڑتا، یزید کے منہ پہ. ماتم کی دلیل ماتم ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ماتمی کے سینے پر نہیں پڑتا، یہ ہمیں پتا ہے کس کس کے منہ پہ پڑتا. موضوع تشنا رہ گیا. میں کل سے پھر اپنے موضوع جو سوچ کے وہ شروع نہیں کروں گا، اسی کو مکمل کروں گا. شاہ جی آپ کا آنا میرا جانا ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں. کل اسی آیت پہ گفتگو ہوگی، پرسوں سے پھر میں موضوع شروع کروں گا. عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں دنیا میں حسین کے صدقے میں عزت عطا فرمائی. خدا کی قسم ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں، ہم عزاداری کی، ہمارا تشخص، ہماری پہچان عزاداری. اور یہ ہم نے ائمہ سے لیا، معصومین سے پوچھا گیا. 8ویں امام سے باب الحوائج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، آپ عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ جتنی بھی رسم عزاداری ہم تک آئی ہے، یہ جو ہماری بر صغیر عجم عزاداری ہے، اس کی اکثر حدود و قیود جو مقرر کی ہے، یہ ہمارے 8ویں امام. افسوس ہے اب تفصیلی مسائل ہمارے برادر مکرم جناب سید سلطان الذاکرین نجم شاہ صاحب پڑھیں گے. میں صرف ایک روایت پر اکتفا کرتا ہوں، کل تفصیلی مسائل پڑھوں گا. یہ جو عزاداری ہم تک آئی، یہ 8ویں امام سے ہم تک آئی، یہ ہماری اختراع نہیں ہے، یہ معصوم سے ہم تک پہنچی، معصوم سے ہم تک پہنچی. اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے، اجرکم اللہ. مصائب ہو گیا سر. ہم نے تو کل رات چاند دیکھا، ہمارے گھروں میں، بارگاہوں میں، مساجد میں فرش ازاں بچھ گئے. اہل مدینہ محرم کا چاند کبھی آسمان پر نہیں دیکھتے. انہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ محرم ہو گیا؟ وہ فرماتے تھے امام صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں. یہ جو میں نے حدیث پڑھی، یہ اس کا ترجمہ ہے جو رسول نے فرمایا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. یہ کبھی حسین کی حرارت کبھی ہمارے سینوں میں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ادھر حسین کا نام آتا ہے،
ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور رویا کرو حسین کو جتنا رو سکتے ہو. اس لیے یہ میں ہمیشہ شب عاشور جملہ کہا کرتا ہوں, ابھی کہہ دیتا ہوں, حسین پہ گریہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں شیعتی انا قتیل الابرار, اور شیعوں مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا. اجرکم علی اللہ. مولا میرا اور آپ کا شبہ شعور روانے والا ہے. یہ جو سادات نے فرش عذاب بچھائی ہے نا, انہوں نے اپنے اجداد سے سیکھی. اجداد سے. میں 8ویں امام کا ذکر کر رہا تھا, یکم محرم امام نے اپنے گھر میں فرش عذاب بچھائے. میری طرف دیکھیں, 8ویں امام یکم محرم مومنین پرسہ دینے کے لیے امام کے گھر میں آئے. جو پرسہ دینے آئے اس میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا دئبل خزائی. دئبل خزائی بہت بڑا شاعر گزرا. امام نے ہر زائر کو, ہر آنے والے کو فرش عذاب پہ بٹھایا, لیکن جب شاعر آیا, شاعر میں اس کو آسان کروں, جب ذاکر حسین آیا شاہ جی امام نے اس کا اٹھ کے استقبال کیا. دروازے تک آئے اور ایک جملہ کہا امام نے, خدا کی قسم ہماری کائنات کی ذاکری قربان اس جملے پر جو امام نے ذاکر حسین کو عزت دی. سنیں کہ امام فرماتے ہیں آؤ میری ماں زہرا کے مددگار. شرم نہ کرے رونے میں آزاد. یہ ذاکر میں آپ قبلہ نجم صاحب شاہ صاحب نہیں, آپ بھی اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کروائیں اور ایک ایک فرد امام حسین کی کوئی مصیبت پڑے, وہ بھی ذاکر حسین, وہ بھی فاطمہ زہرا کا مددگار ہے. میری طرف دیکھیں, امام فرماتے اے دئبل محرم کا چاند نکل آیا, کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کے لائے؟ میں یکم محرم کے مسائل پڑھ رہا ہوں. کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کر لائے؟ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ محرم کا چاند نکلے اور میں فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ نہ لکھ کر. کہا دئبل منبر پر جاؤ. دئبل کہتا ہے مولا اور آپ ابھی آپ کی عزت ہے جو امام نے دی. امام نے کہا میں فرش عذاب پہ بیٹھوں. دئبل نے ہاتھ باندھے, کہا مولا میں منبر پر جاؤں اور آپ فرش عذاب پہ بیٹھے. بھائی سینے میں ہاتھ مار کے جملہ سنا. امام فرماتے دئبل تجھے نہیں پتا اس فرش عذاب پہ کس کس نے آگے بیٹھا. میں جانتا ہوں فرش عذاب پہ کون کون آ کر بیٹھے. دئبل منبر پر گئے, آخری چند جو دئبل منبر پر گیا. امام نے کہا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. ایک کنیز آئی, اس نے کچھ آ کے کہا. امام نے اپنے غلاموں سے کہا قناعت لگائی جائے. میں نے کیا کہا یہ ہماری آزاداری, یہ 8ویں امام نے مرتب کی. قناعت لگائی گئی. امام نے حکم دیا مخدرات نسبت و طہارت, اہل بیت کے گھرانے کی بیویاں آ کر بیٹھی, امام رضا کی بہنیں آ کر بیٹھی, کنیزیں آ کر بیٹھی. قناعت لگا دی گئی, مستورات بھی آ کے بیٹھ گئے. امام اب فرماتے ہیں دئبل اب شروع کرو. سنو گے دئبل نے مصیبت کے جملے کے بڑا طویل مصائف کی مرثی ہے جو جناب دئبل نے پڑھے, صرف 2 جملے پڑھتا ہوں. دئبل منبر پر گیا اور کہنے لگا اے فاطمہ زہرا. اب سینے پہ ہاتھ مار کے سنیے گا, اے فاطمہ زہرا جنت البقیع چھوڑ کے کربلا آ جائے. اے آقا زادی آ کر دیکھئے آپ کے گلشن کے پھول کس طرح کربلا میں بکھر گئے.
کہ کہیں پہ کڑی الجوان اکبر کا لاشا، کہیں پہ 32 سالہ عباس کے کٹے ہوئے بازو. میری طرف دیکھے گا زیادہ ہو. جیسے ہی دیوبند نے کہا کہیں پہ 6 ماہ علی اصغر، اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ ایک کنیز گنات ہٹا کے باہر آئی، اس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ دیوبند کی گود میں رکھ دیا اور امام مخاطب ہو کے کہتے تھے بالمجمع کو دکھا 6 مہینے کا بچہ سجا حرملا کرتی. اجرکم اللہ. ماتم یہ ماتم کے دن ہے. رو کے گریہ کر کے استقبال کرو. آخری جملے آزادہ کربلا کے مصائب پڑھے. یہ میں اگر جملہ نہیں کہوں گا تو مصیبت پوری نہیں بیان کر پاؤں. کربلا کے مصائب پڑھے، امام حسین کی شہادت پڑھی، پھر دیوبند کربلا سے ہٹے اور انہوں نے بغداد میں امام موسیٰ کاظم کے مصائب پڑھے. کہا فاطمہ زہرا جب کربلا رو چکو تو پھر پورے بغداد پہ آ جانا، وہاں بھی تیرا ایک بیٹا ہے جو شہادت کے بعد بھی زنجیروں میں قید ہے، جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، جس کی لاش پورے بغداد پہ رکھی رہی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. یہ کہہ کر دیوبند نے مرثیہ ختم کر دیا. اب آپ برداشت نہیں کر سکے. امام رضا اٹھے اور کہا دیوبند آگے پڑھو. کہا مولا آگے کیا پڑھو؟ کہا میری ماں سے کہو، میری دادی سے کہو کہ اے فاطمہ زہرا جب پورے بغداد پہ رو چکو تو پھر طوس میں آ جانا. تیرا ایک بیٹا مشہد میں زہر کعبہ سے مارا جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیوبند کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا کہ طوس میں فاطمہ کا کون سا بیٹا دفن ہوگا. امام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کہا دیوبند قریب مجھے زہر دیا جائے گا، تیرا یہ امام طوس میں مارا جائے گا. دیوبند نے پڑھا فاطمہ جب پورے بغداد میں رو چکو پھر طوس میں آ جانا. جیسے ہی رضا کے مصائب پڑھے یا ایک کنیز گنات ہٹا کے باہر آئی، کہا دیوبند خاموش ہو جا. جب سے تو نے کہا ہے رضا کو زہر دیا جائے گا، رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی، معصومہ کو ہوش آیا. اب سینے پہ ہاتھ مارنا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اے معصومہ کن فاطمہ، تم نے سنا کہ رضا کو زہر دیا جائے گا، تم بے ہوش ہو گئی. حوصلہ ہے زینب کا، 18 قدموں پہ کھڑی تھی، شبر سینے پہ سوار تھا، زلفوں نے ہاتھ ڈالا تھا، کہہ رہی تھی دربار میری ماں نے سيعلم الذين ظلموا أيام